گل باوری سالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، آپ میں سے بہت سارے حضرات نے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز جو ہے وائرل ہو رہے ہیں، ان ویڈیوز کے متعلق یہ سوال پوچھا ہے کہ بہت سارے حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بکرا یا ایک بکری جو ہے وہ اس کی قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، تو کیا پھر سارے گھر والوں کو جن جن کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہے ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا صرف گھر کا کوئی ایک بڑا کر دے تو اس کی قربانی سے سارے لوگوں کی قربانی جو ہے ادا ہو جائے گی؟ بہت شکریہ آپ کے سوال فرمانے کا۔ آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست احباب میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کے علم و عمل میں اضافہ ہو۔ مزید بات کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلی بات ایک بات یہ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان کے ذمے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک گھر میں کئی افراد ایسے ہیں جن کے اوپر جو صاحب نصاب ہیں تو سب کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہوگی۔ ایک قربانی اگر کرے تو سارے گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر میں رہنے والے ہر صاحب نصاب شخص پر الگ الگ قربانی کرنا یہ لازم ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صاحب استطاعت یعنی صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ جو صاحب حیثیت صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا تو اسے عیدگاہ کے قریب آنے کی بھی جو ہے اجازت نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر مستقل علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ بھی ایک یہ ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، جیسے کہ دوسری عبادتیں ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ قربانی بھی جو ہے ایسی ہی ایک عبادت ہے جو ہر مکلف کے ذمے الگ الگ جو ہے واجب ہوگی۔ جیسے دیگر عبادتیں، ایسے نہیں کہ نماز اگر گھر میں اگر کوئی بڑا شخص پڑھ لے تو دیگر کے جو ہے ذمے سے وہ ساقط ہو جاتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز سب کو پڑھنا ہے۔ ایسے ہی قربانی یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت پر جو صاحب حیثیت ہے اس کے اوپر الگ الگ جو ہے اس کے ذمہ جو ہے واجب ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی الگ فرمایا کرتے تھے اور ازواج مطہرات کی طرف سے الگ الگ قربانی آپ فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی مستقل طور پر الگ ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ اس سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوتی۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس کے ذمے الگ الگ قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ بائی ون گیٹ آل فری اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ ایک اگر کرے تو پھر سارے کے سارے جو ہے فری نہیں ہو سکتے۔ جو بھی صاحب استطاعت ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی طرف جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک کی قربانی جو ہے سب کے لیے کافی ہے۔ ترمذی شریف کی جو روایت ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کرتا تھا، اور اس بکری سے خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ چنانچہ اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ ثواب میں شرکت پر محمول ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرے اور اس کے ثواب میں اپنے ساتھ سارے گھر والوں کو شریک کر لے تو یہ بھی جائز ہے، یہاں تک کہ اگر سارے خاندان والوں کو بھی شریک کرتا ہے تب بھی جو ہے یہ جائز ہے۔ اس کی نظیر، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا اپنی طرف سے قربان فرمایا اور دوسرا مینڈا
قربان کر کے یہ فرمایا کہ یعنی میں یہ قربانی اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کر رہا ہوں جو قربانی نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا جس طرح اس حدیث سے یہ مطلب لینا قطعاً درست نہیں ہوگا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے ایک مینڈا قربان کر دیا تو اب امت یہ نہ سمجھے کہ حضور نے ہماری طرف سے قربانی دے دی تھی تو اب ہمارے ذمے جو ہے قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ثواب پر محمول ہوگا۔ تو جیسے یہ عمل سے امت کے اوپر سے قربانی ساقط نہیں ہوتی، ایسے ہی اس حدیث مبارکہ سے یہ لینا کہ ایک شخص نے قربانی میں اپنا حصہ بھی لیا اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے نا اس میں شامل کر لیا تو سب کے طرف سے قربانی واجب ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس شخص نے اپنے گھر والوں کو ثواب کے لیے اس میں شامل کیا تھا۔ تو یہ طریقہ جائز ہے کہ اگر کوئی بندہ قربانی کر رہا ہے اور ثواب کے لیے اپنے افراد خانوادے کو یا اپنے افراد خاندان کو اگر اس میں وہ شامل کر لیتا ہے تو یہ جائز ہوگا، یہ نہیں کہ بلکہ ان سے واجب ساقط ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جن جن کے ذمے وہ قربانی واجب ہے ان سب کو جو ہے نا الگ الگ قربانی کرنا ہوگا، اگر وہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ آج اگر ایک گھر میں اگر صرف ایک ہی جو ہے ایک شخص کے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو وہ سب کو ثواب میں لے سکتا ہے، لیکن گھر میں اگر 7 لوگ ہیں تو 7 اگر صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو 7 پر الگ الگ جو ہے قربانی واجب ہوگی۔ گمراہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور نہ گمراہ فرقوں کی جو ہے نا باتوں میں آئے، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو سب کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ واللہ عالم ورسولہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔